منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز بری ہو گئے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست منظور کر لی۔ احتساب عدالت کے جج قمر الزمان نے منی لانڈرنگ ریفرنس کا محفوظ فیصلہ سنایا۔ وفاقی بجٹ کو اربوں روپے کا دھچکا، عدالت نے سپر ٹیکس کا نفاذ غیر آئینی قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف کمپنیز اور اداروں کی جانب سے دائر درخواستیں منظور کرتے ہوئے اربوں روپے کے سپر ٹیکس کا نفاذ غیر آئینی قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کی شق 4C بھی غیر آئینی قرار۔ سپر ٹیکس کے ڈیمانڈ اور ریکوری کے تمام نوٹسز عدالت نے کالعدم قرار دے دیے۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے لیے حکومت کا بڑا اعلان، ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ملک بھر میں آرٹیکل 245 کے تحت فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر حکومتوں کو مراسلہ بھیج دیا گیا۔ دوسری جانب محکمہ داخلہ سندھ نے کراچی سمیت صوبہ بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ 9 اور 10 محرم الحرام کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ امریکہ نے ایک بار پھر سائفر سے متعلق الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جانتے نہیں کتنی ہی بار اس سوال کا جواب دے چکے ہیں، ہر بار ایک ہی جواب دیا ہے کہ یہ الزامات بالکل بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر سے کہتے ہیں کہ امریکہ کسی بھی ملک کی اندرونی سیاست میں دخل نہیں دیتا۔ سائفر کی تفصیلات ٹیلی ویژن پر چلنے والے کسی بھی ڈرامے سے بڑھ کر دلچسپ اور سحر انگیز ہوں گی۔ عمران خان کا سائفر معاملے کو آج بے نقاب کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ٹویٹ میں کہا کہ میری نااہلی اور جیل میں ڈالنے کے خبط میں مبتلا مجرموں کے نالائق ٹولے نے ایک مرتبہ پھر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ انہوں نے مجھے سائفر والے تماشے کو پورے اہتمام سے بے نقاب کرنے کا ایک موقع فراہم کر دیا ہے۔ سائفر تحقیقات کے سلسلے میں چیئرمین پی ٹی آئی کو ایف آئی اے نے 25 جولائی کو طلب کر لیا۔ پیش نہ ہونے پر قانون کے مطابق کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا گیا۔ ایف آئی اے نے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو بھی پوچھ گچھ کے لیے 24 جولائی کو طلب کر لیا۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی کو ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں پیشی کے لیے جاری نوٹس میں سائفر سے متعلق دستاویزات ہمراہ لانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ کوئٹہ وکیل قتل کیس میں سپریم کورٹ نے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جسٹس یحییٰ خان آفریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے وکیل چیئرمین پی ٹی آئی لطیف کھوسہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ریلیف لینے کے لیے درخواست گزار کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہوتا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کہیں کہ وہ خود عدالت پیش ہوں۔ پروسیکیوٹر جنرل بلوچستان نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت کی استدعا کر دی۔ بجلی صارفین پر ایک اور مشکل، نیپرا نے مئی کے مہینے کے لیے قیمت میں ₹1.90 اضافے کی منظوری دے دی۔ صارفین کو 21 ارب 10 کروڑ روپے اضافی ادا کرنا پڑیں گے۔ مئی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ قائد نون لیگ نواز شریف نے فوری وطن واپسی کا فیصلہ ترک کر دیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کی وطن واپسی کا فیصلہ ستمبر میں کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم 24 جولائی کو دبئی سے لندن پہنچیں گے اور اہم ملاقاتیں کریں گے۔ نواز شریف عید سے قبل سعودی عرب اور دبئی کے دورے پر گئے تھے۔ پاکستان نے نیوکلیئر سیکیورٹی کی درجہ بندی میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دنیا بھر میں جوہری مواد کی سیکیورٹی کی درجہ بندی کرنے والے نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس 2023 میں پاکستان کی قدر میں اضافہ کر دیا گیا۔ نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس کے مطابق پاکستان نے 49 کا مجموعی سکور حاصل کیا، جبکہ روایتی حریف بھارت کا سکور 40 ہے۔ جوہری سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک مند کے مطابق نیوکلیئر سیکیورٹی انڈیکس میں بہتری ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے۔ آئی سی سی نے ورلڈ کپ 2023 کا پرومو جاری کر دیا۔ ورلڈ کپ کا میزبان بھارت میزبانی کے فرائض ہی بھول گیا۔ پرومو ویڈیو میں صرف نینو سیکنڈ کا ایک شاہین آفریدی کا شاٹ ہی شامل کیا گیا۔ پاکستان اور دنیائے کرکٹ کے بادشاہ ون ڈے کے نمبر 1 بیٹر بابر اعظم کا بھی کوئی شاٹ شامل نہ کیا گیا۔ پرومو میں بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان بھی جلوہ گر ہیں، جبکہ پرومو میں گزشتہ ورلڈ کپ کی جھلکیاں بھی دکھائی گئیں۔ پاک سری لنکا ٹیسٹ سیریز کا گال میں کھیلا گیا پہلا میچ شاہینوں کے نام۔ پاکستان نے سری لنکا کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی پی سی بی ذکا اشرف نے قومی ٹیم کو کامیابی پر مبارکباد دی۔ سری لنکا کی جانب سے دیے گئے 131 رنز کے ہدف کو پاکستان نے 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم کی جانب سے امام الحق 50 اور آغا سلمان 6 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 2 میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز کا دوسرا میچ 24 جولائی سے کولمبو میں شروع ہوگا۔